مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حسن ضیاء ابن عبد القاسم، مرحومہ یاسین فاطمہ بنت سراج الحسن کی روح کا وصال فرما۔ اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسین وإمام رب المشرقين والمغربين المکی المدنی القرشی الہاشمی الہادی المحمد احمد مجتبی مصطفیٰ یاسین مزمل مدثر المدفون فی الارض مدینہ و مولانا بالقاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتاه انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ صلوات۔ ارباب غم، ارباب عزا، بزرگان قوم و ملت و ماتم ناران سید الشہداء، ہم اور آپ جس عنوان کے تحت اس خمسہ مجالس کو برپا کر رہے ہیں، اس کی آج یہ تقریر اپنی چوتھی منزل میں داخل ہو رہی ہے، اور جن آیات کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، یہ قرآن مجید کے 12ویں سورہ یعنی سورہ یوسف کی چند ابتدائی آیات ہیں کہ جن کے ذیل میں ہمارا عنوان قرار پایا تھا قرآن اور کربلا۔ جگہ تبدیل ہوئی ہے لیکن میں عنوان تبدیل کرنے والا نہیں ہوں، چونکہ ظاہر ہے سامعین وہی ہیں، ذاکر وہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو ایک ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اسی پہ گفتگو کی جائے، مختصر ہو لیکن مدلل ہو، مختصر ہو لیکن مکمل ہو۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو قرآن مجید ہے یہ تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے، قدم قدم پہ یہ تمہاری ہدایت کرتا رہے۔ لیکن ہم جب اس دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں تو جس طرح سے ہم دنیاوی کتابوں کو ترجیح دیتے ہیں، بظاہر تو ہم صرف اور صرف اس کی تلاوت کے لیے تو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں تو اکثر اس گھر کے بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے یہاں مثلاً 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، اس نے قرآن مکمل کر لیا۔ بہت اچھی بات۔ دیکھیں قرآن مکمل کر لینا صرف تلاوت کر کے نہیں، بلکہ کوشش کیجئے اور آج سے عہد کیجئے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی تلاوت کریں گے، کیونکہ خود مولا کائنات سے جب سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اللہ سے کیسے گفتگو کرتے ہیں اور اللہ آپ سے کیسے گفتگو کرتا ہے، تو مولا نے یہی جواب دیا تھا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے گفتگو کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو کلام الہی پڑھتا ہوں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے جسے ہم اپنے گھر کی زینت بنا کے رکھ دیں۔ نہیں عزیزان، آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو اپنے شب و روز میں مہلت ملے تو اس قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور خصوصاً اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اس سے آگے کی منزل تفسیر ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ خود نبی نے ارشاد فرمایا
नबी ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम्हें अपने शब और रोज में मोहलत मिले तो कुरान की तिलावत करो। या नबी अल्लाह, कुरान की तिलावत से क्या फायदा, क्या फैज हासिल होगा? का सुनो, जिस घर में भी कुरान की तिलावत होती है आसमान वाले उस घर को ऐसे देखते हैं जैसे जमीन वाले तारा देखते हैं। अल्लाह अकबर। आसमान वाले उस घर को ऐसे देखते हैं जैसे जमीन वाले तारा देखते हैं। क्यों देखते हो तारे को? का किबला तारा चमकता है। तो जिस घर में भी कुरान की तिलावत होगी उसका घर तारे के चमकने के मानिंद हो जाएगा। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले। तो कोशिश करें कि कुरान की तिलावत करें। अब मैं असल मौजू पे आ रहा हूँ। ये फर्श अज़ा, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कोई रस्म नहीं है, कोई पुरसा नहीं है, कोई फैशन नहीं है जो वक्त के साथ बदल जाए, बल्कि ये एक हमारी जिम्मेदारी है। और आज गुफ्तगू इससे आगे बढ़ती है। ये फर्श अज़ा हम बपा कर रहे हैं जगह जगह। यूँ तो कसरत के हवाले से तादाद बढ़ रही है। अगर आप देखें कि मजालिस की जो कसरत है, कल मसलन 50 होती थी तो आज 100 हो रही हैं। जगह जगह बस्तियों में कहीं 10 होती थी तो आज वहाँ 20 हो रही हैं। तो कसरत के लिहाज से तो मजालिस की तादाद बढ़ रही है, लेकिन जो इन मजालिस का मकसद था कहीं ना कहीं वो मकसद फौत होता दिखाई दे रहा है। नहीं अजीज़ान, इस फर्श अज़ा का, इस मजालिस का अक्सर कहा जाता है कि ये फर्श अज़ा दरसगाह है, ये फर्श अज़ा यूनिवर्सिटी है, ये फर्श अज़ा एक स्कूल है। नहीं, मैं इससे आगे की फिक्र रखता हूँ। ये दरसगाह, जब हमने कह दिया कि ये फर्श अज़ा एक मिशन इलाही का नाम है, ये इसके पीछे परवरदिगार का मिशन इलाही है, तो जब हमने कह दिया कि मिशन इलाही है तो उसकी इब्तदा भी होगी और उसकी इंतहा भी होगी। फर्श अज़ा सिर्फ दरसगाह नहीं है, बल्कि फर्श अज़ा एक ट्रेनिंग सेंटर है। अल्लाह अकबर। फर्श अज़ा एक ट्रेनिंग सेंटर है। जब हमने कहा कि फर्श अज़ा एक मकसद इलाही है और उन्वान है कुरान और करबला है मिशन इलाही का नाम, तो इस मिशन इलाही की इब्तदा भी है और इंतहा भी है। इस मिशन इलाही की इब्तदा का नाम है आशूर और इसकी इंतहा का नाम है ज़हूर। बस इस फर्श अज़ा का यही मकसद है। इस फर्श अज़ा पे आते चले जाओ, ट्रेनिंग हासिल करते चले जाओ। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले। इस फर्श अज़ा पे आते चले जाओ और ट्रेनिंग लेते चले जाओ। क्यों? क्योंकि रोज़े आशूर इमाम के साथ भी उनके अंसार मौजूद थे। और इसी तरह जब हमने कहा कि ये मिशन इलाही है करबला, तो इसकी इब्तदा है आशूर और इंतहा है ज़हूर। इसी तरह से जब ज़हूर होगा तो इमाम के साथ भी अंसार मौजूद होंगे। बस फ़र्क इतना है कि आशूर के अंसार की फहरिस्त बंद हो गई, लेकिन ज़हूर जब होगा तो हुज्जत खुदा की फहरिस्त खुली हुई है। अल्लाह अकबर। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद। जितने आशूर में अंसार आने थे वो सब आ गए, वो इकट्ठा हो गए। लेकिन जैसे ही इमाम ज़हूर करेंगे तो इमाम के साथ जब अंसार होंगे तो उसकी फहरिस्त अभी खुली हुई। हो सकता है अहले बदाइयों के नाम लिखे हों, तो कोशिश करें कि यहाँ आए और अपने आप को ट्रेनिंग दें। और ये भी अलमिया है, कायनात में जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं, कुछ तो इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपने पास असलहा रखते हैं, हथियार रखते हैं। लेकिन ये करबला का फर्श अज़ा वो वाहिद ट्रेनिंग सेंटर है जो हथियार नहीं रखता, हुसैनी किरदार रखता है। ये ज़माना आके देखे, ये दुनिया आके देखे कि जब हम अपने घरों से फर्श अज़ा के लिए निकलते हैं तो खाली हाथ आते हैं, और जब फर्श अज़ा से उठकर अपने अपने घरों को जाते हैं तो कोई असलहा, कोई हथियार नहीं लेकर जाते, कोई बम नहीं लेकर जाते,
جاتے، بلکہ جب ہم فرش اعضا پہ آتے ہیں تو ہم بم لے کر نہیں جاتے، ہم عباس کا علم لے کر جاتے ہیں، ہم ہتھیار لے کر نہیں جاتے، ہم حسینی کردار لے کر جاتے ہیں۔ بس یہی فرق ہے دوسرے ٹریننگ سینٹر میں اور حسینی ٹریننگ سینٹر میں۔ دوسرے ٹریننگ سینٹروں میں دہشت گرد بنتے ہیں، حسینی ٹریننگ سینٹر میں مسلمان بنتے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے، یہی فرق ہے دوسرے ٹریننگ سینٹر۔ ایک صلوات پڑھیں بلند ترین۔ تو کربلا ایک مشن الہی کا نام ہے، اور جب مشن الہی تو اس کی فہرست ابھی کھلی ہوئی۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مولا ظہور کیوں نہیں کر رہے ہیں، مولا ظہور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ نے یہ دنیا اس طرح سے ڈیزائن کی ہے کہ انسان اس دنیا میں نہیں تھا، لیکن جو اس کی ضروریات زندگی کی اشیاء تھیں وہ یہاں موجود تھیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ محظوظ ہوں۔ انسان کے آنے سے پہلے انسان کو پانی کی ضرورت تھی، انسان نہیں تھا، پانی موجود تھا۔ انسان کے آنے سے پہلے زندگی گزارنے کے لیے غذا کی ضرورت تھی، انسان نہیں تھا، غذا موجود تھی۔ انسان کے آنے سے پہلے مکان بنانے کے لیے زمین کی ضرورت تھی، انسان نہیں تھا، زمین تھی۔ اسی طرح سے انسان کی سب سے بڑی ضرورت کا نام ہے ہدایت۔ اللہ اکبر۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کا نام ہے ہدایت۔ تو اللہ کی شان کریمی دیکھیں، پیاس نہ تھی، پانی تھا، انسان چلا جائے گا، پانی رہ جائے گا۔ انسان نہ تھا، غذا تھی، انسان چلا جائے گا، غذا باقی رہ جائے گی۔ مکان کے لیے زمین کی ضرورت تھی، انسان نہ تھا، زمین تھی، انسان چلا جائے گا، زمین باقی رہ جائے گی۔ سب سے بڑی ضرورت کا نام ہے ہدایت۔ اللہ کی شان کریمی کا تقاضا یہ ہے، انسان نہ تھا، ہادی تھا، انسان چلا جائے گا، ہادی رہ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ یہ اللہ کی شان کریمی کا تقاضا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کا نام ہے ہدایت۔ تو یہ کیوں کر ممکن نہ ہو؟ اور یہی ہمارے اور آپ کے 8ویں امام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، الحجت قبل الخلق و بعد الخلق، الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق۔ اللہ کی حجت وہی ہے جو تم سے پہلے بھی ہو، مخلوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہے، مخلوق چلی جائے حجت باقی رہ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بابا، حجت وہی ہے، حجت وہی ہے جو تم سے پہلے موجود ہو، تمہارے ساتھ ساتھ چلتی رہے، اور مخلوق چلی جائے حجت باقی رہ جائے۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ پروردگار عالم، اچھا اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر دیتا کہ انسان کو پہلے پیدا کر دیتا، ہدایت کا انتظام بعد میں کرتا، اور درمیان میں ہادی آ جاتا کہ نہیں قبلہ۔ یہ انسان بارگاہ معبود میں چیلنج کر دیتا کہ پروردگار جب میں دنیا میں تھا تو اس وقت تو ہدایت نہیں آئی، تو پہلے والے اگر انسان کو ہدایت نہ ملتی تو چیلنج کر دیتا۔ اسی طرح اگر ہدایت آخر میں آتی تو درمیان میں آنے والے چیلنج کر دیتے کہ پروردگار ہمیں ہدایت نہیں ملی تو ہم تیرے دین پر، تیرے احکام پر کیوں کر عمل کریں۔ اسی لیے ہادی کا ہونا مخلوق سے پہلے بھی واجب ہے، مخلوق کے ساتھ بھی ضروری ہے، مخلوق کے بعد بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد ہدایت کو ہونا اسی لیے نہایت ضروری ہے، اور پروردگار عالم نے عجب انتظام کیا ہدایت کا۔ آپ ملاحظہ کریں،
آپ نے دیکھا اللہ نے ہدایت کو دو قسموں میں منقسم کیا. ایک ہدایت ہے بہتر جانتے ہیں بزرگ بالواسطہ، اور ایک ہدایت ہے بلا واسطہ. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، لیکن آپ نے دیکھا اسی اشرف المخلوق کا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اتنا کمزور آتا ہے کہ اگر اس کے بدن پہ چوٹی بیٹھ جائے تو اسے ہٹا نہ سکے. اللہ اکبر. انسانی اشرف المخلوق کا بچہ اللہ نے اتنا کمزور بنایا کہ اگر چیٹی اس کے بدن پہ آئے اور کاٹے تو اس کو وہ ہٹا نہیں سکتا ہے. اور ادھر دوسرے جانوروں کے بچے، مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی تیرنے لگا. تو کس نے سکھایا اسے تیرنا؟ کس نے سکھایا؟ اپنی غذا کی تلاش میں چلا گیا. اور بہت سارے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی اپنے رزق کی تلاش میں چلے جاتے ہیں. تو کوئی تو فلسفہ ہوگا اشرف المخلوق کے بچے کو کمزور پیدا کرنے کا اور حیوان کے بچوں کو طاقتور پیدا کرنے کا. کہ سنو، ہم نے انسان کے بچے کو اسی لیے کمزور پیدا کیا تاکہ اس کی کمزوری کے سبب اس کی ماں رک جائے. اللہ اکبر. جب اس کی ماں اس کی کمزوری کو دیکھے تو اس کی ماں اس کے پاس رک جائے، ماں کے سبب باپ رک جائے، اور یوں ماں باپ سے مل کر ایک خاندان تشکیل پائے. خاندان سے محلے بنے، محلے سے بستی بنے، بستی سے معاشرہ بنے، معاشرے سے شہر بنے، شہر سے ملک بنے. یعنی ہم نے انسان کے بچے کو اس لیے کمزور بنایا تاکہ مضبوط معاشرہ بنا سکو. اللہ. ہم نے انسان کی تخلیق کو اس لیے کمزور بنایا تاکہ مضبوط معاشرہ بنا سکو. پروردگار یہ کیا کیا؟ حیوان کے لیے فطری طور پہ ہدایت کو رکھ دیا، اور انسان کے لیے اللہ نے ہادی مقرر کیے 1,23,999. اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی. یعنی پروردگار عالم بتانا یہ چاہتا ہے، دیکھیں کوئی بھی ہادی اللہ نے حیوانوں کے لیے کسی نبی کو نہیں بھیجا، کسی حیوان کے لیے منتخب نہیں ہوا. مجھے اپنے موضوع پہ ہی آنا ہے. اللہ نے جب اس انسان کی ہدایت کے لیے پہلے ہادی کو منتخب کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے اعلان سے پہلے روایت بتاتی ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اللہ نے 6,000 سال پہلے حضرت آدم کی تخلیق سے یہ اعلان کیا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، اپنا ہادی بھیجنے والا ہوں. پروردگار یہ 6,000 سال پہلے کیوں اعلان کر رہا ہے؟ بھئی جب بناتا، جب بھیج دیتا. یہ پہلے اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ موضوع ذہن میں رکھنا. قرآن اور کربلا، یہ پہلے اعلان کرنے کی کیا ضرورت؟ عجب نہیں پروردگار آواز دے کہ دیکھو ہم 6,000 سال پہلے اپنے ہادی کو بنانے سے پہلے اناؤنسمنٹ کر کے دنیا والوں کے لیے، اپنے ملائکہ مخلوق کے لیے سنجیدہ حالت انتظار کو رکھنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی اپنے ملائکہ کے اندر سنجیدہ حالت انتظار کو رکھنا چاہتے ہیں. یعنی ملائکہ اللہ کے آنے والے ہادی کا سنجیدار کرے، ملائکہ اللہ کے آنے والے ہادی کا سنجیدگی سے انتظار کرے. اللہ کے پہلے ہادی کو آخری ہادی سے ملا کر دیکھ لینا. صلوات پڑھنے پر محمد اللہ کے پہلے ہادی کو آخری ہادی سے ملا کر دیکھ لینا. پہلے ہادی کا اعلان سال پہلے اور اس کے بعد آخری ہادی کو. اچھا، اس موقع پہ دو حالت انتظار ہمارے سامنے آئیں. جب اللہ نے اناؤنسمنٹ کیا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں تو 6,000 سال پہلے اللہ نے یہ اناؤنسمنٹ کیا، یہ اعلان کیا. تو اب جس جگہ پہ حضرت آدم کا مختلف مقامات سے وہ مٹی اٹھائی گئی اور حضرت آدم کا پیکر تیار ہو رہا ہے،
تو وہاں سے ملائکہ گزرتے ہیں اور گزرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم کا پیکر، اللہ کے ہادی کا پیکر تیار ہو رہا ہے، تو احترام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ لیکن ادھر سے ہی جبرائیل شیطان گزرتا ہے، ابلیس۔ تو جب ابلیس گزرا تو اس نے مذاق اڑایا کہ یہ مٹی یہ اللہ کے خلیفہ بنے گی، اس سے افضل تو میں ہوں، یہ انسان کی ہدایت کیا کرے گی، اس سے بہتر تو میں ہوں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، کیونکہ مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس اللہ کے ہادی کو مٹی سے پیدا کیا ہے، دیکھیں اس مقام پہ ابلیس کا علم بالکل درست تھا۔ بہت توجہ، آپ کہیں گے قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس مقام پہ علم ابلیس بالکل درست تھا، یعنی شیطان بھی جانتا تھا کہ افضل کے ہوتے ہوئے کوئی مفضول خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ابلیس بھی معلوم تھا، ابلیس کو بھی، کہ کسی کے افضل کے ہوتے ہوئے، بھلے ہی وہ اپنی نظر میں افضل تھا، وہ اپنی نگاہ میں افضل تھا، یعنی اتنا تو جانتا تھا کہ اگر افضل موجود ہے تو اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ ابلیس گزرا اور کہا کہ یہ اللہ کی مٹی خلیفہ بنے گی، یہ کیا ہدایت کرے گی، اس سے بہتر تو میں ہوں۔ اب اس موقع پہ ہمارے سامنے دو حالت انتظار سامنے آئیں، ایک ملائکہ کی حالت انتظار، سنجیدگی سے انتظار کیا، احترام کیا، ابلیس وہاں سے گزرا، اس نے مذاق اڑایا۔ بس یہی دو نظریے آج ہمارے سامنے موجود ہیں، جو اللہ کے آنے والے ہادی کا، جو اللہ کے آنے والے غائب کا، جو اللہ کے آنے والے ہادی کا سنجیدگی سے انتظار کرے، وہ ملائکہ کا پیرو جو مذاق اڑائے ابلیس کا پیرو۔ صلوات پڑھنے اور محمد والے دو حالت انتظار، دو حالت انتظار۔ دو حالت انتظار ہمارے سامنے، دو حالت انتظار۔ کربلا مشن الہی، ابتدا عاشور، انتہا ظہور۔ اور یہ شرف بھی ہمیں حاصل ہے کہ ابھی امام کے ناصرین کی فہرست کھلی ہوئی ہے، جو چاہتا ہے آئے اور اس فہرست میں اپنا نام درج کرائے۔ اور یقیناً یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب عاشور تھی تو جتنے مولا کے انصار تھے، جو جہاں تھا مولا نے اس کو وہاں خط لکھ کے بلایا۔ اب اس جملے پہ آپ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ مولا نے جو جس مقام پہ نصرت کے لیے جیسے تیاری کر رکھی تھی، ہمارے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بچہ کسی ایگزام کی پریپریشن کرتا ہے، کسی ایگزام کی کمپٹیشن کی تیاری کرتا ہے، تو دو طرح کے بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں، ایک جو اپنی تیاری کو کمپلیٹ رکھتا ہے اور دوسرے لیزینس کا مظاہرہ کرتا ہے، سستی برتتا ہے، کاہلی برتتا ہے۔ اور وہ دو طرح کے رویے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹ اپنی ٹائم ٹو ٹائم پریپریشن رکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بس جلدی سے امتحان ہو جائے، بس جلدی سے امتحان ہو جائے، بس جلدی سے ایگزام ہو جائے، بس جلدی سے کمپٹیشن ہو جائے۔ اور جو بچہ ایگزام کی پریپریشن اپنی ٹائم ٹو ٹائم نہیں رکھتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت ایگزام ٹل جائے، اللہ اکبر، کسی صورت کمپٹیشن ٹل جائے، شہر میں دنگا ہو جائے، کورونا آ جائے، پیپر لیک ہو جائے۔ وہ اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ کسی صورت امتحان ٹل جائے۔ بس یہی فرق ہے عاشور کے انصار میں اور ظہور کے انصار میں۔ جنہوں نے تیاری کر رکھی تھی، مولا نے انہیں وہاں سے بلا لیا۔ جو اپنی تیاری مکمل رکھیں گے، مولا جو جہاں ہوگا بلا لیں گے، جو جہاں ہوگا۔ جو جہاں ہوگا،
جو جہاں ہوگا اسے وہاں سے بلا لیا جائے گا، لیکن بلانے سے پہلے تیاری دیکھی جائے گی، کس کی پریپریشن کیسی ہے، کس کی آمادگی کیسی ہے۔ جس کی آمادگی پوری ہوگی اسے مولا بلا لیں گے، چاہے وہ اہل بدایوں ہوں، اہل بریلی ہوں، اہل کانپور ہوں، اہل لکھنؤ ہوں، اہل دہلی ہوں، جہاں کے بھی لوگ ہیں، اہل ہندوستان، جس جگہ کے بھی لوگوں نے اپنی تیاری کر رکھی ہوگی اسے مولا بلا لیں گے۔ دیکھیں انصار امام حسین میں دو انصار سب سے نمایاں نظر آئے، ایک کا نام حبیب ابن مظاہر، اللہ اکبر، ایک کا نام، اس جملے پہ بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں، ایک کا نام حبیب ابن مظاہر، ایک کا نام جناب حر۔ بس فرق اتنا تھا کہ حبیب کو مولا نے کوفے سے خط لکھ کے بلایا تھا، اللہ اکبر، مولا نے حبیب کو خط لکھ کے بلایا تھا اور حر پشیمان ہو کے گیا تھا۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ظہور کے وقت مولا ہمیں خط لکھ کے بلاتے ہیں یا ہم پشیمان ہو کے جاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، دو آئیڈیل ہمارے سامنے نمایاں ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں حبیب کی سیرت اپنانی ہے یا حر کی سیرت اپنانی ہے۔ دونوں رویے ہمارے سامنے ہیں، یہ مولا کا کرم ہے اور پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا کہ ہمارے پاس ابھی تیاری کے لیے مہلت موجود ہے۔ اتنی مہلت کسی امام کے انصار کو نہیں ملی جتنی ہمیں ملی۔ اور ایک سوال یہ اکثر کیا جاتا ہے کہ امام کب ظہور کریں گے، کیوں ظہور نہیں کر رہے؟ ملاحظہ فرمائیں، امام ظہور کب کریں گے؟ دیکھیں بیٹا تو وہی ہے جس کی دلیل خود باپ کے قول میں مل جائے، اللہ اکبر، بیٹا تو وہی ہے جس کی دلیل خود باپ کے قول میں مل جائے۔ ملاحظہ فرمائے کہ امام ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ جنگ صفین ہے، مولا کائنات ہیں، رات بھر جنگ ہوئی، مولا نے تلوار چلائی، مولا کے دوست ہیں مالک اشتر، انہوں نے بھی رات بھر مولا کے ساتھ تلوار چلائی۔ جب دونوں کے کشتے گنے گئے، دونوں کے مارنے والوں کی فہرست دیکھی گئی تو مولا کائنات کا کشتہ ایک زیادہ تھا مالک اشتر سے، ایک کشتہ یعنی ایک مولا کائنات نے زیادہ قتل کیا تھا مالک اشتر سے۔ تو ایک مرتبہ زبان سے نہیں کہا مالک اشتر نے، دل میں یہ ناز پیدا ہوا کہ میں اپنے آقا کے برابر آ گیا، اللہ اکبر، میں اپنے آقا کے برابر آ گیا۔ مولا کائنات نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا مالک اشتر یہ بتاؤ جب تمہاری تلوار چل رہی تھی تو کیا وہ صلبوں کو اور نسلوں کو دیکھ کے چل رہی تھی؟ اللہ اکبر، امام ظہور کب کریں گے؟ ملاحظہ فرمائیں، کیا تمہاری جب تلوار چل رہی تھی تو کیا تم صلبوں میں اور نسلوں میں دیکھ کے چل رہی تھی؟ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میری تلوار اسلاب و ارحام کو دیکھ کر چلے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آنے والی نسلوں کو دیکھ کر تلوار چلاؤں؟ ایک مرتبہ مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا مالک اشتر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب میری تلوار چلتی ہے تو آنے والی 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے، جب میری تلوار چلتی ہے تو آنے والے 70 اسلاب کو چلتی ہے، 70 اسلاب کو دیکھ کر چلتی ہے، 70 ارحام کو دیکھ کر چلتی ہے، اور اگر اس کی آنے والی 70 نسلوں میں بھی ایک مومن ہوتا ہے
تو میری تلوار اس سے ہٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. میری تلوار اس سے ہٹ جاتی ہے. اگر کوئی نئی بات ہو تو دعاؤں سے نواز دینا. میری تلوار اس سے ہٹ جاتی ہے. ایک مرتبہ مالک اشتر نے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میری تلوار 70 نسلوں کو دیکھ کے چلے؟ کہ نہیں، جب میری تلوار چلتی ہے تو آنے والی 70 نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے. اور اس کی 70 نسلوں میں اگر 70ویں پشت میں کوئی مومن ہوتا ہے تو میری تلوار اس کی گردن سے ہٹ جاتی ہے. مولا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کافر کی نسل میں 70ویں نسل بھی مومن ہے تو میری تلوار اسے چھوڑ دیتی ہے. علی کی نظر میں اتنا قیمتی ہے مومن. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کی نظر میں اتنا قیمتی ہے مومن کہ 69 کافر برداشت کر لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے آواز سے بولا. اتنا قیمتی ہے مومن کہ 69 کافر برداشت کر لیتے ہیں. اتنا قیمتی ہے. تو الغرض مولا نے کیا کہا کہ اتنا قیمتی ہے کہ 69 کافر برداشت کر لیے. تو یہ تو طے ہوا نا کہ اسلاب و ارحام کو دیکھ کر چلتی ہے مولا کی تلوار. تو یہاں سے یہ بات طے ہوتی ہے اور یہ تمام امت مسلمہ نے لکھا کہ جب آنے والا آئے گا تو کسی ایک کافر اور مشرک کو چھوڑے گا نہیں. یہ تمام نے لکھا کہ جب آنے والا آئے گا تو وہ کسی کافر اور مشرک کو چھوڑے گا نہیں. اور مولا کے اس قول سے پتہ چلا کہ آنے والا تنہا نہیں آئے گا، ذوالفقار لے کر آئے گا. اور ذوالفقار کی پہچان یہ ہے کہ وہ 70 نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے، 70 نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے. یہ فلسفہ غیبت ہے. جب تک تمام کے تمام کافر اور مشرک اور مومن مشترک ہیں غیبت جاری رہے گی. صلوات پڑھ دیں اور محمد والے محمد. جب تک غیبت جاری رہے گی جب تک مومن اور مشرک مشترک ہیں. جب مومن اور مشرک علیحدہ ہو جائیں گے تو امام ظہور کر جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں. الغرض تو ہمارے پاس ابھی تیاری کا موقع ہے، ہمارے پاس ابھی آمادگی کا موقع ہے. کربلا ایک مشن الہی کا نام ہے. کربلا بظاہر تو روز عاشور سن 61 ہجری امام کی شہادت واقع ہوئی. یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک سانحہ ہے، لیکن کربلا کو آئیڈیل رہنا تھا قیامت تک کے لیے. کربلا کو نمونہ عمل بننا تھا قیامت تک کے لیے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ کربلا ہماری میراث نہیں ہے، یہ عزاداری ہماری میراث نہیں ہے. یا یوں کہا جائے کہ یہ کربلا وراثت نہیں ہے، امانت ہے. یہ فرشیزہ وراثت نہیں ہے، امانت ہے. ہم بانی مجلس تو بن سکتے ہیں، وارث مجلس نہیں بن سکتے. اللہ، ہم بانی مجلس تو بن سکتے ہیں لیکن وارث مجلس نہیں بن سکتے. وارث مجلس پردے میں موجود ہے، جو بیٹھا ہوا ہے اور سب کے اوپر نظر ہے. کوئی میں نے کل ایک فقرہ کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے. بس یہی احساس ہمیں اور آپ کو تیاری کے لیے آمادہ کر سکتا ہے، ورنہ یہ پوری کائنات مل کر ہمیں ہمارے ہدف سے ہٹانے کا کام کر رہی ہے، ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹانے کا کام کر رہی ہے. بس یہی احساس ہے کہ اگر ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقیناً ہم امام کی فہرست میں اپنا نام لکھوانے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد. تو لہذا اللہ نے، بس یہ آخری بات اس کے بعد ربط مسائل میں نے عرض کیا نا، اللہ نے اس دنیا کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ کوئی بھی مستقل قیام نہیں کر سکتا. بچہ ہے، بڑا ہوا، ابھی بچپنے کا عالم تھا کہ ماں باپ جب تک بچہ سو نہیں جاتا پریشان رہتے ہیں.
جو ہی بڑا ہوا تو اب اچھے اسکول میں داخلہ مل جائے، اس بات کی پریشانی رہتی. اچھے اسکول میں داخلہ ہو گیا، اب کس بات کی پریشانی؟ اب اچھا کالج مل جائے، اچھی یونیورسٹی مل جائے، اچھی جگہ ایڈمیشن ہو جائے. اچھی جگہ ایڈمیشن ہو گیا، اچھی اسکول کالج مل گئے، اب کس بات کی پریشانی؟ کہ اچھے مارکس آ جائیں، اچھے مارکس آ جائیں، اچھے مارکس آ گئے، اب کس بات کی پریشانی؟ اب اس بات کی پریشانی کہ اچھی جاب مل جائے، اچھی ملازمت مل جائے. اچھی ملازمت مل گئی، بس دنیا کا ڈیزائن دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح سے رکھا ہے، اس کے بعد یہی سربت مصائب ہے. اچھی جاب مل گئی، اب کس بات کی پریشانی؟ اب اچھی جگہ رشتہ مل جائے، اللہ اکبر، اچھی جگہ رشتہ مل جائے. دیکھیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جب تم اپنی اولاد کے لیے رشتہ دیکھو تو اپنے بچے کی بیوی تلاش نہ کرنا، اس کی نسل کی ماں تلاش کرنا. اللہ اکبر، اس کی ماں تلاش کرنا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ماں تلاش نہیں کی جاتی، مال تلاش کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ماں تلاش نہیں کی جا رہی ہے، مال تلاش کیا جاتا ہے. تو جتنی ویلیڈیٹی مال کی ہوتی ہے اتنی ویلیڈیٹی اس ماں کی ہوتی ہے آنے والی. تو لہٰذا مولا کا قول ہے کہ اپنے بچوں کے لیے مال تلاش نہ کرنا. اچھا اسی لفظ میں ایک حرف اضافہ کر دیتا ہوں. اہل سخن بیٹھے ہیں، کیا کہا مولا نے کہ با مال نہ دیکھنا، با کمال دیکھنا. اللہ اکبر، با مال نہ دیکھنا، با کمال دیکھنا. اگر با کمال ہوگی تو بچوں کے اندر بھی کمال پیدا ہوگا. تو لہٰذا اللہ نے اس طرح سے ڈیزائن کی زندگی. اچھا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، اب کس بات کی پریشانی؟ سال گزرا، 2 سال گزرے، آئے مولا کے دروازے پہ، مولانا کے دروازے پہ دق الباب کیا، کہا مولانا میں اپنے بیٹے کے لیے اولاد کی دعا کرانا چاہتی ہوں. دیکھا آپ نے، جہاں سے چلے تھے وہیں پہ آ کے قیام ہوا. یعنی جو پریشانی اس نے اٹھائی وہی پریشانی آنے والی نسل اٹھائے گی. جو پریشانی اس کے ماں باپ نے اٹھائی وہی پریشانی یہ اٹھائے گا، اور وہی پریشانی آنے والی نسل اٹھائے گی. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں، اتنی پریشانیوں سے گھری ہوئی دنیا کیا دل لگانے کے قابل ہے؟ اتنی پریشانیوں سے گھری ہوئی دنیا کیا دل لگانے کے قابل ہے؟ ہاں، دل لگانے کے قابل نہ ہوتی اگر پردہ غیب میں بیٹھا ہمارا محبوب نہ ہوتا. اللہ اکبر، غیبت میں بیٹھا ہوا ہمارا محبوب نہ ہوتا. الغرض بس تمام کی میں نے اپنی گفتگو کو، تو اللہ نے اس طرح سے اس دنیا کو ڈیزائن کیا کہ تیاری کرتے چلے جاؤ، امام کی فہرست میں اپنا نام اندراج کراتے چلے جاؤ. آپ مسلسل ایام عزا ہے، فرش عزا بچھا رہے ہیں. ابھی جناب سکینہ کے حوالے سے آپ نے مرثیہ گوش فرمایا. ایک سوال ہے جس کا جواب میں نے زیادہ تو نہیں لیکن 2 سے 3 مقتل پڑھے، مجھے ابھی تک نہیں ملا. وہ سوال ملاحظہ فرمائیں. مجھے نہیں معلوم کہ جب آقا حسین مدینے سے چلے تھے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آقا حسین مدینے سے نکلے تھے تو آقا حسین کے بال، آقا حسین کی زلفیں سیاہ تھیں. آقا حسین کی زلفیں سیاہ تھیں، لیکن تاریخ میں ملتا ہے جب روز عاشور آقا حسین نے قاسم کا لاشا اٹھایا زلفیں سفید نہیں ہوئی، اونو محمد کا لاشا اٹھایا زلفیں سفید نہیں ہوئی، اپنے بھائی کے شانے اٹھائے زلفیں سفید نہیں ہوئی، ششماہ علی اصغر کا لاشا اٹھایا زلفیں سفید نہیں ہوئی. مگر جب تاریخ کربلا میں ملتا ہے کہ جو ہی اکبر کا لاشا اٹھایا حسین کی سیاہ زلفیں سفید
नाराज हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दो को आका हुसैन ने नमाज शब में मांगा था, दो हस्तियों को इमाम हुसैन ने नमाज शब में मांगा था। पहले अली अकबर को नमाज शब में मांगा था, दूसरे 4 साला सकीना को नमाज शब में मांगा था। अल्लाह अकबर। 4 साला सकीना को नमाज शब में मांगा था और क्या कह के मांगा था? परवरदिगार मुझे वो बेटी दे दे जो मेरे सुकून का बाइस बने, परवरदिगार मुझे वो बेटी दे दे। अल्लाह ने दुआ कबूल की, दुआ मुस्तजाब की। जब अल्लाह ने आका को बेटी दी तो सीने पे सोने के बाद इतना तस्कीन पहुंची कि नाम सकीना रख दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाम सकीना रख दिया। आज़ादारों, वो ये सवाल था कि जिसका जवाब मुझे किसी मख्तल में नहीं मिला। तारीख बताती है कि 7 मुहर्रमुल हराम से ख़याम हुसैनी में पानी ख़त्म हो चुका था। ख़याम हुसैनी में पानी मौजूद नहीं था। यही तो कहते हैं ना कि 3 दिन के भूखे प्यासे को करबला में ज़बा किया है। आज़ादारों, करबला के तमाम शहीद अपनी जगह, लेकिन जनाबे सकीना वो हैं जिनके हवाले से ये नहीं मिलता कि जनाबे सकीना की प्यास कब बुझी। अल्लाह अकबर। जनाबे सकीना की प्यास कब बुझी? आज़ादारों, अहले हरम में सबसे ज्यादा प्यास 2 हस्तियों को लगती थी। एक आका हुसैन को सबसे ज्यादा प्यास लगती थी, एक जनाबे सकीना को सबसे ज्यादा प्यास लगती थी। आज़ादारों, आप तसव्वुर कीजिएगा, नफ्सियात का जुमला है। आपने देखा होगा, आप यहाँ पे मसाइब अहले बैत सुन रहे हैं, मसाइब करबला सुन रहे हैं, आप यहाँ गिरिया कर रहे हैं, आप पे कोई पाबंदी तो नहीं है, आपको कोई तमाचे तो नहीं लगा रहा, आपके कोई दुर्रे तो नहीं लगा रहा, आप पे कोई ताजियाने तो नहीं लगा रहा। जरा चलो करबला के बाद, अरे ये अहले हरम का काफिला जो इन्हें रोने नहीं देता बल्कि शिमर आगे बढ़ता है, सकीना के तमाचे लगाता है, सज्जाद के ताजियाने मारता है। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। अहले हरम को रोने नहीं दिया जाता। अज़ादारों, आपने देखा होगा, मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि अगर कोई इंसान जितना ज्यादा रोता है उसको उतनी ज्यादा प्यास लगती है। अल्लाह अकबर। जितना ज्यादा रोता है उसको उतने ज्यादा प्यास लगती है। आप यहाँ गिरिया कर रहे हैं, यहाँ से उठेंगे, अपने घर जाएंगे, ठंडा पानी पी लेंगे, लेकिन जरा करबला के बाद अरे सकीना की प्यास को याद करो। सकीना को इतना पानी मयसर ना हुआ कि अपने प्यास को बुझा ले, बल्कि जब भी पानी मिलता था अपने भैया की जंजीरों पर डाल देती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपने भैया की जंजीरों पर डाल देती थी। ऐ भैया सज्जाद, तुम्हारी जंजीरें धूप की तपिश से गर्म हो गई हैं, बस एक रिवायत पढ़ना है, एक मंजर आपको दिखलाना है, इंशाल्लाह बहुत गिरिया होगा। अज़ादारों, जब ये काफिला 11 मुहर्रम को करबला से निकला और 12 मुहर्रम को कूफे में दाखिल हुआ, बाजारे कूफा में पहुंचा है, तो कूफे वालों ने देखा कि कौन असीर आ गए इस बाजार में, कौन यतीम आ गए इस बाजार में। एक हुजूम मच गया। जब एक हुजूम इकट्ठा हुआ, एक मजमा इकट्ठा हुआ, तो एक मर्तबा जनाबे सकीना है, उन्होंने देखा कि कूफे के बाजार में छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने हाथ में ठंडे पानी के कूजे लाए हैं। अल्लाह अकबर। कूफे वालों के बच्चे हैं जो अपने हाथों में ठंडे ठंडे पानी के कूजे लाए हैं। जिसे जितनी ज्यादा प्यास लगती है, जब उसके सामने पानी आता है तो उसकी प्यास भड़क जाती है। जब उसके सामने पानी हाजिर होता है ना, तो उसकी प्यास भड़क जाती है। अरे बच्ची से ताब न रही, बच्ची ने हसरत भरी निगाह से अपनी पुप्पी अम्मा की तरफ देखा, बीबी समझ गई। एक मर्तबा यही मंजर ऊपर से अपनी छत से बैठी हुई एक मौज़मा देख रही थी। एक मौज़मा ने अपनी खादमा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ये कौन सैयद आ गए, ये कौन असीर आ गए, ये कौन यतीम आ गए, जाओ वो बच्ची है जो ठंडे पानी को देखकर हसरत भरी निगाह से देख रही है, ये लो उसके लिए पानी ले जाओ, ये खजूरें हैं ले जाओ। जैसे ही उस मौज़मा की खादमा आई है ना, एहसास करना
वरना इंशाअल्लाह घर तक जाएंगे रोते हुए। जैसे ही उस मुअज्जमा की खादिमा आई है, पानी और खजूरें हाजिर की, बीबी ने सर को उठाया और सर को उठाने के बाद एक सवाल किया, ऐ मुअज्जमा मुझे इतना बता दे कि ये पानी और खजूरें सदका तो नहीं है? ये पानी और खजूरें सदका तो नहीं है, और सदका तो अलैना हराम। अरे सदका हम पे हराम है, क्या मुसीबत आ गई। अरे कूफे वाले अहले हरम को सदके का पानी और खजूरें दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा वो खातिमा वापस गई। वापस जाने के बाद बीबी से अर्ज की कि बीबी, उन्होंने तो मुझसे सवाल कर लिया कि क्या ये सदक़े के खजूरें हैं, क्या ये सदक़े का पानी है। एक मर्तबा वो मुअज्जमा आई और आने के बाद खुद बीबी की खिदमत में आई और आने के बाद कहा, बीबी तुम कौन हो, तुमने ये सवाल मेरी खातिमा से क्यों कर किया। एक मर्तबा बीबी ने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ, मैंने तो सुना था कि सदका सैयदों पे हराम है, सदका तो आले मोहम्मद पे हराम है, सदका तो आले रसूल पे हराम है। एक मर्तबा बीबी ने सर को उठाया और उठाने के बाद कहा, ये परदेश में आले मोहम्मद का नाम कौन ले रहा है, ये परदेश में आले रसूल का नाम कौन ले रहा है। एक मर्तबा उस बीबी ने कहा, हाँ मैंने सुना है कि आले मोहम्मद पे सदका हराम है, आले रसूल पे सदका हराम है। अच्छा ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो। एक मर्तबा इतना सुनना था, बीबी ने कहा, हम मदीने के रहने वाले हैं, हम मदीने के रहने वाले। अरे मदीने का नाम सुनना था। मुअज्जमा ने कहा, अच्छा किस मदीने की बात करती हो। अरे वही मदीना जो मोहम्मद के नाम से मंसूब है, जो मोहम्मद के नाम से मशहूर है। एक मर्तबा बीबी ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम कौन से मदीने को जानती हो, तुम मदीने के किस महल्ले को जानती हो। कहा, हाँ मैं महल्ले बनी हाशिम को जानती हूँ। अल्लाह अकबर, मैं महल्ले बनी हाशिम को जानती हूँ। एक मर्तबा ये कहा, अच्छा ये बताओ महल्ले बने हाशिम में किसको जानती हो। बीबी ने पूछा, उस मुअज्जमा ने जवाब दिया, महल्ले बने हाशिम में मेरा आका हुसैन रहता। महल्ला बनी हाशिम में मेरा आका हुसैन रहता है। एक मर्तबा कहा, अच्छा ये बताओ क्या किसी और को भी जानती हो। कि कहा, हाँ मैं महल्ले बनी हाशिम में मेरी आका ज़ादिया रहती हैं। एक मर्तबा इतना सुनना था, आका ज़ादी का लफ्ज़ आया। जनाब ज़ैनब ने कहा, ये बताओ आका ज़ादी का नाम क्या है। फौरन उस मुअज्जमा ने बीबी के लबों पे हाथ रख दिया, बीबी के लबों पे हाथ रख दिया और कहा, ये शराबियों का मजमा, ये गैरों का मजमा। अरे मैं नहीं चाहती कि अखियार में मेरी आकाज़ादियों का नाम लिया जाए। एक मर्तबा अरे बीबी ने अपने चेहरे से बालों को हटाया और कहा, उम्मे हबीबा तूने ना पहचाना, तेरी आकाज़ादी ज़ैनब शराबियों का मजमा, कूफियों का मजमा, अखियारों का मजमा, बागियों की सदाएं। वाह ज़ैनबा, वाह मुसीबता, ला ला कौम ज़ालिमीन। वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात अला हियाए मिनहुम वल-अम्वात ताबे बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बरलहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। बरलहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का बानी मजलिस के घर पर अपनी रहमत व बरकतों का नुज़ूल अता फरमा। बरलहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने भी हाज़रीन हैं सबकी नेक दिली हाजात को पूरा फरमा। बरलहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर्रार हैं उनकी इज़्ज़त आबरू माल की हिफाजत फरमा। बरलहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। बरलहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उलमा ईरान इराक़ का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। खुसूसन रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई आयतुल्लाह सिस्तानी की हिफाजत फरमा। ईरान लबनान फ़िलिस्तीन की हिफाजत फरमा। दुश्मन अगर काबिल हिदायत हिदायत दे वरना निस्तो नाबूद फरमा। बरलहा तुझे
वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे मुल्क हिंदुस्तान की पुरअमन फ़िज़ा को बरकरार फरमा। बारहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिन्होंने भी इल्तमास दुआ कहा है, तुझे वास्ता बीमार करबला का, बारहा तमाम को सेहत कामिला शिफाए आजिला इनायत फरमा। बारहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने भी ज़ायरीन सफ़र इश्क सफ़र ऐज़ा पर निकले हुए हैं साथ खैरियत के अपनी मंजिल पे पहुँचा। बारहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम हाज़रीन को जल्द अज जल्द रोज़ाए मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमा, हज व करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। बारहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें नाम के नहीं बल्कि हकीकी शियान अली बनने की तौफीक अता फरमा। बारहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का सबसे आखिर में सबसे अहम दुआ खूने मुंतकी में इमाम हुसैन इमाम हुज्जत यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताज़ीर फरमा, हमें उनके असाब व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।